الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دوشی بڑی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے جس کی عطا و توفیق سے آج ہم 17 نومبر 2023 کا یہ جمعہ جامع مسجد غلام اسلام مین روڈ بابا سفرہ ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارکہ کو سورۃ الحج کی آیت نمبر 5 کو میں نے موضوع بنایا، اس کے تحت تخلیق آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور آج میں آپ کے سامنے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 11 اور 12، پھر یہ مضمون تو 18 نمبر آیت تک پھیلا ہوا ہے، اس میں سے 2-4 جملوں پر کلام کرنا ہے، پھر انشاءاللہ الکریم آئندہ جمعہ اسی سورۃ الحج میں سے پھر نطفہ علاقہ مضغہ پر کلام کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے اللہ نے چاہا تو۔ میرے سامنے قرآن کریم کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 11 اور 12 ہے۔ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا اور ہم نے تم کو پیدا کیا۔ یہاں تم کو پیدا کرنے سے مراد یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، یعنی وجود آدم جب بن چکا، تخلیق کے مراحل کمپلیٹ ہوئے، اس کے بعد مالک کائنات نے ارشاد فرمایا ملائکہ للملائکۃ اسجدوا لآدم، اے میرے فرشتوں تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ یاد رکھنا یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ تعظیم ہے، اور سجدہ تعظیم پچھلی شریعتوں میں جائز تھا۔ شریعت محمدی میں سجدہ تعظیمی کی بھی اجازت نہیں ہے۔ سرکار امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ کے اندر 40 احادیث لکھی ہیں
سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے پر، عبادت کی وجہ سے غیر خدا کو سجدہ ہو تو یہ کفر ہے، اور تعظیم کی وجہ سے کسی غیر خدا کو سجدہ ہو تو یہ حرام ہے اور جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ چاہے کوئی پیر ہو، چاہے کوئی غوث قطب ابدال، حتیٰ کہ امام الانبیاء کو بھی تعظیم کا سجدہ کرنا حرام اور عبادت کا سجدہ کرنا کفر ہے۔ جا کے مزارات پر جا کر کے لوگ سجدہ کریں، ہماری شریعت میں قبر کو سجدہ کرنا بھی حرام لکھا ہے، اور تعظیم کے لیے سجدہ کرنا حرام۔ اگر الہ سمجھ کے کوئی سجدہ کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ قبروں کا نہ طواف ہے، نہ قبروں کو سجدہ کرنا جائز ہے۔ قبروں پہ جانا جائز ہے، فاتحہ پڑھیں، ان کی بخشش کی دعا کریں، بلندی درجات کی دعا کریں۔ اس اعتبار سے مزارات پہ جانا جائز تو ہے، لیکن وہاں جا کر کے عجیب و غریب فعل کرنا درست نہیں ہے۔ اب مالک کائنات نے حکم فرمایا کہ فرشتوں میرے آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ تمام فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دیا اور کہا مالک تیرا حکم ہے، تیرے آگے تو سر جھکا ہے، اب تو نے آدم کے سامنے جھکانے کو کہا ہے تو ہم جھک جاتے ہیں، سجدہ کر دیتے ہیں، لیکن یہ سجدہ تعظیم کے لیے تھا نہ کہ عبادت کے لیے۔ اب ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ لم یکن من الساجدین، اور وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ سب ملائکہ نے سجدہ کر لیا لیکن وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہوا۔ اب اس سے پوچھا گیا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اس سے پوچھا، فرمایا تجھ کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا؟ تیرا خالق تو میں ہوں، مالک نے فرمایا آدم کو میں نے بنایا، تجھے بھی میں نے تخلیق کیا ہے، لیکن جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کو کہا ہے، کون سی ایسی چیز ہے جس نے تجھے سجدہ کرنے سے روک دیا؟ کون سی چیز ہے بتا۔ اب اس کا تکبرانہ انداز دیکھو ابلیس کا، قال، کہا انا خیر من، کہا اس لیے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ آج یہ شیطانی بولی بھی لوگ بولتے میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ اور بہتر تو پتا ہے یا نہیں ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں مالک کو پتا ہے کون بہتر ہے کون بہتر نہیں ہے، لیکن یہ میں کرنا جب انانیت کے لیے ہو تو پھر یہ برا ہے، پھر یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ قال انا خیر منہ، کہا میں اس سے بہتر ہوں۔ اب اس سے پوچھا گیا کہ تو بہتر کس لیے ہے؟ تو نے جو قیاس کر لیا ہے، قیاس کر کے کہا ہے کہ میں بہتر ہوں، بتا تو صحیح کس لیے بہتر ہے۔ اب دلیل دیتا ہے، کیا عجیب انداز ہے، اللہ کو دلیل دے رہا ہے، کیا خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے تخلیق کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو لہذا میں بہتر ہوں۔ اب آگے پورا یہ مضمون چل رہا ہے، تو میں اس مضمون کو نہیں چھیڑنا چاہتا، صرف اس بات پر کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم علیہ السلام کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، تو لہذا میں اسے سجدہ نہیں کرتا، کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میں نے اس کو سجدہ
کوئی نہیں کرنا، تو نے مجھے آگ سے بنا دیا ہے اور آدم علیہ السلام کو تو نے مٹی سے پیدا کر دیا ہے، تو لہذا میں اس کو کبھی بھی سجدہ نہیں کروں گا۔ اب آپ غور کریں گے تو میں کچھ باتیں آپ سے کرنے والا ہوں۔ اب سجدہ اس نے کرنے سے جو انکار کیا، تکبرانہ انداز جو اس نے اپنایا ہے، اب وہ انداز اس کا مالک کائنات کو پسند نہیں آیا، بھایا وہ انداز مالک کو نہیں ہے۔ اب اس نے دلیل کیا دی ہے؟ دلیل یہ دی ہے کہ میں بہتر ہوں۔ کیوں بہتر ہوں؟ مالک نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تخلیق کیا ہے۔ اب یہاں مفسرین نے اس بات پر 10 دلائل قائم کیے ہیں، وہ 10 دلائل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آگ بہتر ہے یا مٹی بہتر ہے۔ یہ اپنے قیاس میں بھی جھوٹا ہے۔ شیطان تکبر کا معاملہ تو آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ تکبر کی بنا پر اس نے کہا، لیکن اس نے قیاس کیا۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے نا، تو آج ٹیڈی مجتہد بن کر کے لوگ قیاس کرتے ہیں کہ میرا قیاس یہ ہے۔ وہ قیاس جو قرآن و حدیث کے خلاف جائے، وہ قیاس کیا ہے؟ قیاس کیا ہے؟ کیا پتی کا شوربہ؟ بڑے نے بھی تو ان کے قیاس کرنے میں کام لیا ہے کہ میں بہتر ہوں۔ کیوں بہتر ہے؟ تو نے مجھے مالک آگ سے پیدا کیا ہے، آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے۔ 10 دلیلوں میں پہلی دلیل سنیے، آپ کی طبیعت کا تقاضا چیزوں کو فوراً جلانا اور ان کو تلف کرنا ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ جلانا، فور چیز کو جلا کر کے خاکستر بنا دینا، جبکہ مٹی کسی چیز کو تلف یا ضائع نہیں کرتی۔ مٹی کسی چیز کو تلف یا ضائع نہیں کرتی، آگ جلا ڈالتی ہے، آگ جلا کر کے راکھ بنا دیتی ہے، لیکن مٹی نہیں جلاتی۔ مٹی وہ چیز ہے کہ جس میں جناب والا کسی چیز کو تلف کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ نمبر 2، مٹی میں انسانوں اور حیوانوں کا رزق پیدا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے! مٹی سے انسانوں اور حیوانوں کا رزق پیدا ہوتا ہے، کپاس پیدا ہوتی ہے، جس سے انسانوں کا لباس حاصل ہوتا ہے، جبکہ آگ میں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی۔ بات سمجھیے؟ اس نے کہا میں آگ سے بناؤں تو بہتر ہو۔ او شیطان لعین، تو اپنے قول میں جھوٹا ہے۔ انسانوں اور حیوانوں کا رزق مٹی سے پیدا ہوتا ہے، کپاس مٹی سے پیدا ہوتی ہے، کپاس سے دھاگا بنتا ہے، دھاگے سے کپڑا بنتا ہے، کپڑے سے لباس بنتے ہیں، لباس سے کفن بنائے جاتے ہیں، ستر پوش ہے۔ آگ کے اندر تو یہ خاصیت نہیں ہے۔ اوکے، دوسری دلیل کے بعد تیسری دلیل سنیے، مٹی میں اگر ایک دانہ ڈالا جائے تو اس کی برکت سے وہ کم و بیش 700 گنا زیادہ دیتا ہے۔ آپ کی آواز بھی تھوڑی زیادہ چاہیے۔ ایک دانہ ڈالو، ایک دانے نے اگائی 7 بالیں، ہر بال میں 100 دانے۔ اور پھر قرآن یہاں تک بس نہیں کرتا، وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دے۔ تو آگ کے اندر تو یہ خاصیت نہیں ہے، آگ کے اندر تو یہ خاصیت ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، مٹی میں اگر ایک دانہ ڈالا گیا تو کم و بیش 700 دانے لے کر کے آیا، اور اس سے بھی زیادہ۔ جبکہ آگ کسی چیز کو بڑھانا تو کجا، جملے پہ غور کرنا، کسی چیز کو بڑھانا تو کجا اصلاً نیست و نابود کر ڈالتی ہے۔ کسی چیز کے بڑھنے کا تو اس میں ہے ہی نہیں، کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے۔
اصل چیز کو بھی ختم کر دیتی ہے، تو شیطان مردود تو نے کیسے کہہ دیا میں بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا ہے، آدم کو مٹی سے بنایا۔ 3 دلیلیں، چوتھی دلیل سنیے گا۔ اللہ کریم نے آگ کو اپنے وجود میں مٹی کی احتیاج محتاج بنایا ہے۔ آگ جو ہے مٹی کی محتاج ہے، آگ مٹی کی محتاج ہے، مٹی آگ کی محتاج نہیں ہے۔ احتیاج کا لفظ احتیاج، محتاج ہے۔ آگے سنیے، کیونکہ آگ زمین کے بغیر متحقق نہیں، زمین کے بغیر اس کا وجود ہی نہیں ہے آگ کا، جبکہ زمین کو اپنے وجود میں آگ کی احتیاج نہیں ہے۔ اب زمین، کیا بات ہے، زمین پر مٹی اور مٹی کی محتاج آگ کی محتاج مٹی نہیں ہے۔ اب قرآنی دلیل آگے چل کر کے سنیے گا۔ ابھی یہ 4 دلیلیں ہو گئیں، اب 5ویں دلیل کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے کثرت کے ساتھ منافع فوائد کا قرآن مجید میں ذکر کیا۔ اللہ اکبر، زمین کے بے شمار فوائد کا ذکر کیا۔ فرمایا الم نجعل الارض مہادا الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا وجعلنا فیہا رواسی۔ اب یہ سورہ مرسلات ہے میرے سامنے، کہا ہم نے زمین کو بچھونا بنایا، جبکہ آگ بچھونا نہیں بنتی۔ زمین کو مالک نے بچھونا بنایا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہ بنایا؟ زندوں اور مردوں کے لیے، اور ہم نے اس میں بلند مضبوط پہاڑ پیدا کر دیے۔ آگے قرآن کریم کی سورۃ البقرہ پڑھیے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی ہے جس نے تمہارے نفع کے لیے زمین کی سب چیزوں کو پیدا فرمایا۔ پھر اس کے برخلاف قرآن کریم کی اکثر اور بیشتر آیتوں میں آگ کو عذاب قرار دیا گیا ہے، اس سے ڈرایا گیا ہے، آگ کو عذاب قرار دیا گیا ہے اور اس سے ڈرایا گیا۔ لمبی بحث ہو جائے گی، بہرحال وقت ہمارے پاس کیونکہ کم ہوتا ہے، باتیں ہم نے زیادہ کرنی ہوتی ہیں۔ اب سنیے ذرا، قرآن کریم نے متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں زمین کو برکت قرار دیا۔ ارشاد خداوندی سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 9 میرے سامنے ہے اس وقت۔ فرمایا آپ کہیے تم بے شک اس کے ساتھ ضرور کفر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی اور تم اس کے لیے شریک بناتے ہو۔ یہ پروردگار سارے جہانوں کا، اور جس نے زمین کے اوپر بھاری پہاڑوں کو گاڑ دیا، اس میں برکت دی، اور اس میں اس کے باشندوں کے لیے 4 دنوں میں غذائیں رکھ دی جو طلب کرنے والوں کے لیے برابر ہیں۔ اور پھر قرآن کریم کی سورۃ الانبیاء میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے ابراہیم اور لوط کو اس زمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت فرمائی۔ اور سلیمان پیغمبر کے بارے میں بھی سورہ انبیاء میں ارشاد ہوتا ہے، اور سلیمان کے لیے تیز ہوا مسخر کر دی جو اس کے حکم سے زمین کی طرف چلتی تھی، جس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب زمین میں برکات، زمین میں انواع و اقسام کے پھل، درخت، پودے، ہر چیز زمین میں، انسانوں کا رزق زمین میں، حیوانوں کا رزق زمین میں، لباس کی پیداوار زمین۔ اللہ اکبر۔ اب آپ سنیں گے ذرا آخر میں، جلدی سے کرتے ہیں۔ نمبر 7، مٹی کے شرف کے لیے یہی کافی ہے۔ اب بڑی محبت والی بولی اور آہستہ پڑھنا ہے اور اونچی آواز سننی ہے۔ مٹی کے شرف کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بیت الحرام مٹی پر بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ او شیطان لعین مردود، تو نے کہا میں آپ سے بناؤں بہتر ہوں، مٹی بہتر نہیں۔ او بھائی مٹی بہتر ہے، مٹی زمین سے زمین بہتر ہے۔ اللہ کا گھر اس میں ہے جس میں ہر وقت طواف کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سجدے کیے جاتے ہیں،
اس کی عبادت کی جاتی ہے، تسبیح و تحلیل تمجید کی جاتی ہے۔ علی ھذا القیاس مسجد نبوی بھی زمین پر ہے، مسجد اقصی بھی زمین پر ہے، بے شمار مساجد زمین میں ہیں جن میں دن رات اس کی حمد و عبادت کی جاتی ہے۔ اس کے برخلاف آگ میں ایسی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر مٹی کی کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ، اونچی آواز میں تسبیح پڑھیے گا ذرا، سنیے۔ 8ویں نمبر پر، اور ہم جلدی جلدی بات کو آگے سمیٹتے ہیں، 8ویں نمبر پر زمین میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے نفع کے لیے معدنیات، دریا، سمندر، چشمے، پھلوں کے باغات، غلے سے لدے ہوئے کھیت، سواریوں کے لیے اصناف اقسام کے جانور، طرح طرح کے لباس پیدا کیے، اور اس کے مقابلے میں آگ کے اندر ایسا کوئی نفع نہیں ہے۔ او شیطان، تو نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنایا، تو بھائی آگ بہتر نہیں ہے، مٹی بہتر ہے۔ آگے سنیے ذرا، فرمایا گیا 9ویں نمبر پر مٹی کی افضلیت آگ سے کتنی بڑی ہے۔ آگ کی زیادہ سے زیادہ فضیلت یہ ہے کہ اس کی حیثیت زمین کے خادم کی ہے۔ آگ زمین کی خادم ہے۔ اللہ اکبر، سنیے کس طرح۔ اول تو آگ کا وجود زمین کے وسیلے سے ہے، آگ کا کوئی اپنا وجود نہیں، یہ زمین کی مرہون منت ہے۔ آگ یا تو لکڑیوں کو جلا کر حاصل ہوتی ہے، یا گوبر کو جلا کر کے، یا قدرتی طور پر گیس سے اور تیل سے حاصل ہوتی ہے، اور ان تمام چیزوں کا حصول زمین ہی تو ہے۔ کیا بات ہے، اگر گیس نکلتا تو زمین سے نکلتا ہے، گوبر تو وہ جانور ظاہری بات ہے زمین سے چارہ چرتے ہیں، اور لکڑیاں یہ بھی زمین سے نکلتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اب حاصل کیا ہوا، سنیے ذرا۔ تو تمام کا تمام جو مرکز ہے، تمام کے تمام چیزوں کے نکلنے کی جو جگہ وہ زمین ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 2، آگ سے کھانا پکایا جاتا ہے یا حرارت حاصل کی جاتی ہے، اور کھانے کے اجزاء ترکیبی بھی زمین سے حاصل ہوتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مٹی اصل اور مخدوم ہے، مٹی اصل اور مخدوم ہے، اور آگ فرع اور خادم ہے۔ اس کو مٹی پر کوئی فضیلت نہیں۔ تو شیطان اپنے قول میں بھی جھوٹا ہے کہ میں آگ سے بناؤں تو بہتر ہوں، مٹی سے بہتر ہے آگ نہ۔ 10ویں دلیل سنی اور بات کو اختتام کی طرف لاتے ہیں۔ ابلیس لعین کا مادہ خلقت، اللہ اکبر، بھڑکتی ہوئی، بھڑکنے والی آگ ہے، اور بھڑکنے والی آگ اور شعلے فی نفس ہی ضعیف ہیں۔ بھڑکتی ہوئی آگ اور شعلے فی نفس ہی ضعیف ہیں، ان کو ادھر سے ادھر لے جاتی ہے، ہوا ان کو ادھر سے ادھر لے جاتی ہے، ان کا بھڑکنا گویا ہوا کے تابع ہے، اور مٹی فی نفس ہی قوی ہے، مٹی قوی ہے، ہوا اس کو اپنے زور سے ادھر ادھر آگ سے ادھر ادھر نہیں لے جا سکتی، بلکہ مٹی کی دیواریں، پہاڑ ہوا کے لیے روک تھام بن جاتے ہیں، اور یہ قوی ہے، اور قوی ضعیف سے افضل ہوتا ہے، اس لیے مٹی آگ سے افضل ہے۔ یہ ایک اور بات، ابلیس لعین کا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک وجود مٹی پانی کو گوندھ کر دونوں سے بنایا گیا تھا، اور پانی بھی آگ سے افضل ہے، کیونکہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ نیز پانی کے افضل ہونے کے لیے کثیر آیات بینات بھی قرآن کریم میں موجود ہیں۔ سرِ 10 سورہ انبیاء کی ایک آیت، اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ اب آپ نے غور کیا کہ شیطان نے جو کہا تھا مالک میں اس کو سجدہ کوئی نہیں کرتا، کہا وجہ کیا ہے تو اس کو سجدہ نہیں کرتا؟ حالانکہ یہ عبادت کا سجدہ نہ تھا، یہ سجدہ تعظیم کا تھا۔ لیکن اس سے جب پوچھا تو نے کون سی چیز نے تجھے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے، کہنے لگا تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ تو بھائی مٹی 10 وجوہات علماء تفسیر نے لکھی ہیں، جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اسی سورۃ الاعراف کے ضمن میں
کہ آگ سے مٹی افضل ہے، اور کسی کہنے والے نے کہا ہے وہ مٹی دا ہے تے مٹی رہنا ہی ایویں کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے۔ اللہ اکبر۔ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ تو میں نے پچھلے جمعہ کو بیان کیا، اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اور تخلیق کے بعد اب فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کریں۔ پچھلی مرتبہ میں نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 5 کو موضوع بنایا، اس جمعے میں نے آیت نمبر سورہ مبارکہ اعراف کی 11ویں اور 12ویں آیت کو موضوع بنایا۔ اللہ نے چاہا تو اگلا جمعہ بھی ہم سورۃ الحج کی آیت نمبر 5 کی طرف بڑھیں گے کہ اب ان سے اولاد کا سلسلہ کیسے جاری و ساری ہوا، اور مالک نے ان کو کہاں اتارا، کس طرح اتارا۔ انشاءاللہ قرآن کریم کی مختلف آیات بینات سے ہم یہ آپ کے سامنے رکھیں گے چیزیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔